حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ولی اللہ ہیں، نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن جن نیک بندوں کا ذکر میں کر رہا ہوں نا، جن اولیاء اللہ کا تذکرہ میں کر رہا ہوں نا، ان کو میرے رب نے ولی کہا ہے، اور ایک پوری سورت اتار کے کہا ہے۔ یہ 7 آدمی ہیں، 7 آدمی ہیں، نوجوان ہیں، وزیروں کے بیٹے ہیں، امراء کے بیٹے، ساری قوم غیر اللہ کی پجاری ہے، ساری قوم غیر اللہ کے نام کی نظریں، نیازیں، منتیں، چڑھاوے، سجدے، پکاریں، ساری قوم اس طرف لگی ہوئی ہے۔ ان میں سے 7 نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے، رب کی توحید پر ایمان لے۔ بادشاہ نے طلب کیا، بھرے دربار میں انہوں نے اللہ کی توحید کے عنوان پر تقریر کی۔ رب کو ان کی تقریر اتنی پسند آئی، قرآن بنا کے اتار دیا۔ اذ قاموا، جب وہ بھرے دربار میں کھڑے ہوئے، میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں؟ نہیں، اس ماحول میں چلیں۔ آسان ہے حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنا؟ آسان ہے؟ بڑا مشکل ہے۔ پھر حکمرانوں عامر، جابر، حکمران کے دربار میں، حکمران بھی مشرک، رعایا مشرک، اس کے وزیر مشرک، پوری قوم مشرک، ان میں صرف 7 بندے ہیں۔ بادشاہ نے انہیں طلب کیا ہے، سنیا کوئی نواں دین بنا لیا جائے، کوئی نئی دعوت ہے آپ کی؟ قرآن کہتا ہے اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، تو کہنے لگے ربنا رب السماوات آسان تھا؟ کیا بات! انہیں تے رب نے انہوں دے تذکرے قرآن وچ نہیں نہ کیتے، یوں ہی تو پھر ان پر مہربانیاں نہیں نہ ہوئی۔ قرآن کہتا ہے ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر تسکین کی گرہ لگائی تھی۔ یہ ہدایت کا آخری درجہ ہوتا ہے، یہ ہدایت کا آخری درجہ ہے، اللہ ہمیں بھی عطا فرما۔ پہلا درجہ ہوتا ہے انابت، رجوع کرنا، متوجہ ہونا، سیدھا راستہ دیکھنے کے لیے حق بات کو سننا، جس کو میں کہا کرتا ہوں دل والے برتن کو سیدھا رکھنا، ضد چھوڑ دینا۔ مولا ہدایت کا طالب ہوں، متلاشی ہوں، ہدایت کے راستے کھول۔ پہلا درجہ انابت، دوسرا درجہ ہدایت، تیسرا درجہ استقامت، چوتھا درجہ ہے ربط قلب۔ 2 بندے کے بس میں، 2 رب کے ہاتھ میں۔ مضمون تو یہ بڑا وسیع ہے، میں اسے آسان کر رہا ہوں۔ 2 بندے کے ہاتھ میں، 2 رب کے قدرت میں۔ انابت کا دکھانا بندے کے ہاتھ میں، ہدایت دینا ایک اس کا فعل ہے، ایک بندے کا فعل ہے، ایک اس کا فعل ہے۔ انابت تو دکھا، ہدایت میں دوں گا، استقامت تو دکھا، ربط قلب میں عطا کر دوں۔ استقامت، تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے کہنا احد،
استقامت، حق بات پر ڈٹ جانا۔ قرآن کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں پر پختگی، استقامت کی مہریں لگائیں، اور انہوں نے بادشاہ کے دربار میں تقریر کی، اور تقریر میں صرف مثبت رنگ نہیں ہے، تقریر میں انہوں نے منفی رنگ بھی اختیار کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہؤلاء قومنا، پہلے تو اپنی بات کی نا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو پکارتے نہیں ہیں، ہم کسی کو مشکل کشا حاجت روا لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی معبود کو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہؤلاء قومنا، یہ ہے ہماری قوم، اتخذوا من دونہ آلہۃ، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے، اور مشکل کشا حاجت روا بنا لیے، ان کے سجدے کرتی ہیں، پکارے کرتی ہیں، نظر و نیاز دیتی ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کرتی ہیں۔ یہ میں الہ کا معنی کر رہا ہوں اور اس کا میں ذمہ دار ہوں، یہ معنی قرآن کرتا ہے، اور میں قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن کی آیتیں میری سامنے ہیں۔ کہتی ہیں ہؤلاء قومنا، یہ رہی ہماری قوم، انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا اور معبود اور مشکل کشا حاجت روا، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ اپنے شرک پر کوئی مضبوط اور پختہ دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ لاؤ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کی، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کے نظر نیاز، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس پر تو لے آؤ، کیوں کوئی دلیل تم نہیں لاتے ہو؟ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹی باتوں کا افتراء کرتا رہتا ہے؟ وہ کیا ہے جھوٹی بات؟ کہ فلاں بھی اللہ کا شریک ہے، فلاں بھی اللہ کا شریک ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی حاجت روا ہے۔ یہ اللہ پر کیا بولنا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ لہجہ دیکھا ہے آپ نے؟ ایڈا نرم بھی نہیں، لہجے میں سختی بھی ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ بادشاہ نے کہا میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، سوچ لو واپس اس دین پہ آنا ہے یا اسی دین پہ رہنا ہے، تو اس کے بعد ہم تمہارا فیصلہ کریں گے۔ یہ ساتوں اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یہاں رہیں گے تو شرک کی طرف یہ مائل کریں گے، چلو ہجرت کرتے ہیں دین کو بچانے کے لیے۔ ہجرت کس کے لیے؟ ایک ہجرت ہوتی ہے طلب دین کے لیے، ہجرت کرنا دین کو حاصل کرنے کے لیے، جیسے طالب علم کرتے ہیں، اپنا وطن چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا، جماعت کے لوگ کرتے ہیں۔ یہ ہے لطلب الدین، ہجرت دین کو حاصل کرنے کے لیے۔ اصحاب کہف نے ہجرت کی تھی دین کو بچانے کے لیے، ہمارا دین بچ جائے، باپ ماں کنبہ قبیلہ ہر چیز چھٹ جائے، دین بچ جائے۔ کہتے ہیں اب تم نے فیصلہ کر لیا نا اللہ کے سوا کسی کی پکار نہیں کرنی، تو اور نکلتی ہیں کسی غار میں جا کے پناہ لے لیتے، غار میں جا کے پناہ لے لی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جب سوئے تو ہم نے انہیں سورج کی تپش سے بچانے کے لیے سورج کو ایک کنارے سے گزار دیا۔ ولی اللہ وتری الشمس اذا طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین
وَإِذَا غَرَبَتْ، طلوع ہوتا ہے تو ایک طرف سے نکل جاتا ہے، غروب ہوتا ہے تو ایک طرف نکل جاتا ہے، وہ وہاں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، سوئے بھی اس طرح کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، اور وہ سوئے ہوئے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ایک طرف پڑے رہتے، سیدھے پڑے رہتے یا ایک پہلو پہ پڑے رہتے، ہو سکتا تھا مٹی انہیں نقصان پہنچاتی، ہم نے ان کی کروٹیں دائیں بائیں اپنی قدرت کے ہاتھوں سے کرنی شروع کر دی تھی۔ کیسے لوگ تھے ولی اللہ، ادھر پرت دیتے ہیں، پھر ہم قدرت کے ہاتھوں سے ادھر تبدیل کر دیتے ہیں۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنے پاؤں پھیلا کے موجود ہے۔ حالت یہ تھی کہ اگر تو جھانک کے دیکھتا نا، دہشت طاری ہو جاتی، دہشت طاری ہو جاتی۔ کوئی بندہ اس کے قریب نہیں جاتا تھا، ان کے قریب 309 سال۔ وہ کوئی سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ کتنا؟ یہ کرامت ہے، یہ اصحاب کہف کی کیا ہے؟ کرامت۔ دائیں بائیں کروٹیں بدلی جا رہی، سورج کی تپش سے بچایا جا رہا ہے، ہوا آ رہی ہے، غار میں موجود ہیں، لوگ سمجھتے ہیں جاگ رہے ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ دہشت ایسی طاری کر دی کوئی قریب نہ جائے۔ یہ اصحاب کہف کی کرامت ہے، اور اس کو قرآن نے بیان کیا، اور ان کی ولایت کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خدا لگتی بات کہو، پڑھے لکھے لوگ ہو، اصحاب کہف غار میں آئے تھے، ان کی مرضی تھی یہاں 309 سال سوئیں گے؟ تو پھر ثابت یہ ہوا کہ کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی ولی کی نہیں۔ یہ اپنی مرضی سے 3 صدیاں سوئے، مرضی سے 3 صدیاں سوئے تھے، اپنے اختیار سے سوئے تھے؟ نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا، کاف للتشبیہ، اسی طرح جس طرح سلایا، جس طرح سلایا اسی طرح اٹھایا۔ مولانا حسین علی کہتی ہیں کاف لبیان الکمال، یوں ہی ہم نے ان کو اٹھایا، 309 سال کے بعد انہیں صحیح سالم اٹھا کے کھڑا کرنا یہ ہمارا کمال تھا۔ کذالک بعثناہم، ہم نے اٹھایا، لیتسالوا بینہم، تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھے، سوال کرے۔ ایک کہنے والے نے کہا کم لبستم، یہاں غار میں کتنا ٹھہرے ہو بھائی، کتنی مدت نیند کی ہے؟ قالو، کچھ کہنے لگے لبسنا یومن، بولو تو صحیح یار، کوئی سمجھے کو نہیں تسی؟ لبسنا یومن، ایک دن۔ پھر کہا نہیں، آئے تھے تو صبح کا وقت تھا، ابھی عصر کا وقت ہے، او بعض یوم، رہے تھے کتنا؟ 309 کتنا؟ 309 سال۔ کہہ کیا رہے ہیں؟ الیاذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ سچ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، ہے بھی ولی
فوت بھی نہیں ہوئے، ہیں بھی زندہ، جسم میں روح موجود ہے، واہ سانس آ رہا ہے، سانس جا رہا ہے۔ ان ولیوں کو اپنے سونے کی مدت کا پتہ نہ چل سکا۔ اگر اصحاب کہف کو اپنے سونے کی مدت کا پتہ کوئی نہیں تے پیرانے پیر نو بھی تیری 11ویں تے 12ویں دا پتہ کوئی نہیں۔ عالم الغیب کون ہے؟ انہیں تو اپنے اوپر بیتے ہوئے حالات کا پتہ، جو سو جائے، جو سو جائے اسے کوئی علم نہیں ہوتا باہر کیا ہو رہا ہے، کب سورج چڑھا کب غروب ہوا، کب سردیاں آئیں کب گرمیاں آئیں، کب بہار آئی کب خزاں آئی، کتنے زلزلے آئے، کتنی آندھیاں آئیں، کتنے طوفان آئے، سوئے ہوئے بندے کو پتہ نہیں ہوتا تے موئے ہوئے نو یہ زندہ ہے، زندہ جی۔ تم نے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، قبرستان بندہ جائے تو وہ نیچے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سر کی طرف سے نہ جایا کرو، انہوں نے ویکھنے تکلیف ہوندی ہے۔ تم نے کہانیاں گھڑی کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ سویا ہوا جو سو جائے وہ دنیا والوں کی آواز نہیں سنتا۔ اصحاب کہف کو اپنے سونے کی مدت کا پتہ کوئی نہ چل سکا۔ کہتے ہیں لبسنا یوما او بعض یوم،